ناظرین اکرام، سعودی عرب کو دنیا کے تنگ نظر اور انتہا پسند ملکوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ان ممالک میں سے ہے جس نے دنیا میں سب سے آخر میں غلاموں کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی۔ 1979 یعنی 1979 سے لباس پر بہت سختی ہے۔ پولیس کو ہمہ وقت یہ اجازت ہے کہ وہ کسی بھی وقت ممنوعہ لباس پر مرد و زن کو مار پیٹ کر سکتی ہے، اور کھلے مقامات پر غیر محرم کا آپس میں قربتیں بڑھانا بھی ایک سنگین جرم ہے۔ مگر جناب اب تبدیلی آ رہی ہے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے بہت ادب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین اکرام، اب سعودی عرب میں تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل چکی ہے اور اسی کے ساتھ مغربی طرز کے ریزارٹ بھی بنائے جا رہے ہیں۔ بحیرہ عرب کے ساحل پر ایک ایسا نیم خود مختار ویزا فری انٹرنیشنل ریزارٹ تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں پر خواتین کو لباس کے انتخاب اور مرد و زن کے ایک ساتھ ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ بحیرہ عرب کے ساحل پر بننے والا یہ ریزارٹ اور اس کے ساتھ منسلک جزائر اور پکنک پوائنٹ اور لگژری ہوٹلز پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ملک کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے بنیادی سرمایہ دینے کا اعلان بھی کیا ہے اور ان مقامات پر قوانین عالمی سطح کے بنائے جائیں گے۔ اس مختص فنڈ کے سربراہ شہزادہ محمد بن سلمان ہیں جو کہ سعودی فرمانروا کا جانشین بھی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب ایسا کیوں کر رہا ہے، یعنی لبرل کیوں ہو رہا ہے؟ تو 1979 میں مسجد الحرام کے حملے کے بعد سعودی عرب نے شدت پسندوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ 1979 سے پہلے سعودی عرب میں عورتوں کے لباس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ 70 کی دہائی میں عرب کے ساحلوں پر گوریاں متنازع لباس میں نظر آتی تھی۔ بازاروں میں عورتیں عبایا پہننے یا سر ڈھانپنے کی پابند نہیں تھیں۔ مگر 1979 میں جب ملا حضرات کو عوام سدھارنے کا مشن دیا گیا تو عوام کی آزادیاں چھن گئیں۔ اپنے ہی ملک کے اندر شدید پابندیاں اور قدامت پسندی کے باعث نوجوانوں کے اندر بغاوت جنم لینے لگی۔ اس کا ثبوت 9/11 کا وہ حملہ ہے جس میں قریب سبھی لوگ سعودی عرب کے نکلے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شاہ عبداللہ نے قانون میں کافی نرمیاں کی۔ اس کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں بھی گرنے لگی اور تیل کی قیمتیں گرنے کے باعث سعودیہ کی اکانومی صورتحال خاصی مشکل ہو گئی۔ اس تیل کے بل پر سعودیہ خاصا امیر تھا اور ناظرین اکرام، قیمتوں کے گرنے کے باعث سعودیہ مسلسل خسارے میں جانے لگا اور عوام میں بے چینیاں بڑھنے لگی۔ تو سعودیہ حکومت نے کچھ قابل ذکر اقدامات کیے، یعنی سال کو 355 دن کی ہجری تقدیم سے ہٹا کر 365 دن کی عیسوی تقدیم پر لایا گیا۔ غیر ملکی محنت کشوں کو ملک سے نکالا گیا تاکہ سعودی بے روزگار لوگوں کو روزگار مل سکے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے آل سعود کی شاہی فیملی کے 62 لوگوں کو پکڑا گیا تاکہ عوام کو لگے کہ ان کی معاشی تکالیف کے اسباب ختم کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے شہزادہ محمد بن سلمان کی مقبولیت میں خاصا اضافہ ہوا، خصوصاً نوجوانوں میں۔ اسی کے ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان نے مذہبی انتہا پسندی سے عوام کو دور رکھنے کے لیے شخصی آزادی دینے کا منصوبہ تشکیل دیا تاکہ عوام کو ملک کے اندر تفریح کا سامان میسر کیا جا سکے۔ اس سے جو سعودی عوام دبئی اور یورپ میں تفریح کرنے جاتے تھے اور وہ 20 کھرب کے زر مبادلہ خرچ کر کے آتے تھے، وہ بھی بچ سکے گا۔ اور شہزادہ محمد بن سلمان نے وہ تمام تر تفریح دینے کا بھی ارادہ کر لیا ہے جو باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہماری بحث کا مقصد سعودی عرب پہ تعریف یا تنقید کرنا نہیں بلکہ صرف معلومات آپ تک پہنچانا تھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر پہ شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔